آپ جانتے ہیں کہ امارات یعنی UAE نے اسرائیل کے ساتھ پوری طرح رشتے استوار کر لیے ہیں، لیکن وہاں کی شہزادی نے ہنود کے بعد اب یہود کو بھی ناراض کیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ اور اسکرین پر یہ تصویر بھی دیکھ لیجئے، ایک ماں اپنے بیٹے کے جنازے کو کندھا دے رہی ہے اور مسکرا رہی ہے۔ آخر میں یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کون ہے۔ پہلے کچھ اور اہم خبریں۔ آج بدھ کا دن اور اگست کی 10 تاریخ ہے۔ عرب دیش سے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ مکے سے ایک بری خبر آئی۔ یہاں ایک محلے میں ایک 40 سالہ نوجوان نے اپنی ماں اور اس کی میڈ کا قتل کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ مکے کے حد شوقیہ علاقے میں پیش آیا۔ اس نوجوان نے پولیس کے مطابق قتل کی یہ واردات اپنے گھر میں ہی انجام دی۔ پولیس نے اسے فوراً گرفتار بھی کر لیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی ماں کی عمر 80 سال کے قریب رہی ہوگی۔ پولیس اس معاملے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ ہدا کے پہاڑی علاقے کی سڑک سے، جو کافی بلندی پر ہے، ایک مازدا کار نیچے آ گری۔ اس میں 3 افراد سوار تھے۔ سول ڈیفنس کے محکمے نے بتایا ہے کہ اس میں ایک شخص کی موت واقع ہو گئی ہے، باقی 2 افراد کی تلاش کی جا رہی ہے۔ جس وقت یہ حادثہ پیش آیا وہاں کافی کوہرا تھا اور ویزیبلٹی بہت کم تھی۔ اب امارات۔ دبئی کی ایک کرمنل کورٹ نے ایک افریقی خاتون کو 3 مہینے قید کی سزا سنائی ہے۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے دبئی کا سفر کرنے کی سہولتیں حاصل کرنے کے لیے نقلی جرمن ریزیڈنٹ کارڈ بنوایا تھا اور وہ دبئی بھی پہنچ گئی تھی، لیکن جب وہ اسے دبئی ہوائی اڈے پر استعمال کرنا چاہ رہی تھی کہ ہوائی اڈے پر تعینات ایک افسر نے اس کی یہ حرکت دیکھ لی اور ہوائی جہاز پر سوار ہونے سے قبل اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید آل نہیان سے فون پر 2 طرفہ دلچسپی کے امور پر بات کی ہے اور مختلف میدانوں میں تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال بھی کیا ہے۔ حال ہی میں امارات نے پاکستان میں $1 بلین کی سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی دہشت گردی جاری ہے۔ اس نے ویسٹ بینک یعنی مغربی کنارے پر حملہ کیا ہے، جس میں 40 فلسطینیوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ اس حملے میں 3 فلسطینی نوجوان، 26 سالہ ابراہیم نابلسی، 25 سالہ اسلام صبح اور 16 سالہ جمال طہا شہید ہو گئے۔ فلسطین ان کو ہیرو مانتا ہے اور اسرائیلی افواج کو ان کی تلاش تھی۔ یہ تصویر جو آپ نے شروع میں دیکھی اسی ابراہیم نابلسی کی ہے، جس کا ذکر میں نے کیا ہے۔ فلسطینیوں نے اسے الوداع کہا۔ اس کے جنازے کے جلوس میں اس کی ماں شامل تھی، جس نے اپنے بیٹے کے جنازے کو کندھا دیا۔ اس ماں کے چہرے سے وہ خوشی ظاہر ہو رہی تھی جیسے اس کے بیٹے نے سب سے بڑا میڈل جیت لیا ہو۔ یہ تصویر پوری دنیا میں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس کا کیپشن ہے خوش ہو اے شہید کی ماں۔ عرب دنیا کے تمام اخبارات نے بھی اسے نمایاں جگہ دی ہے۔ ابراہیم نابلسی ویسٹ بینک کے قدیم شہر میں رہتا تھا، جسے اس کے فلیٹ میں اسرائیلی افواج نے گھیر لیا تھا۔ پھر اس پر راکٹوں سے فائرنگ کی، جس میں وہ دوسرے فلسطینی نوجوانوں کے ساتھ شہید ہو گیا اور 40 دیگر افراد زخمی بھی ہو گئے۔ ماں نے اس کی شہادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 100 ابراہیم اور ہیں۔ نابلس میں ریڈ کرسنٹ کے ایمبولینس اور ایمرجنسی کے ڈپارٹمنٹ کے سربراہ احمد جبریل نے بتایا کہ اس کارروائی کے بعد اسرائیلی افواج نے زخمیوں تک ایمبولینس اور ایمرجنسی مدد بھی پہنچنے نہیں دی۔ قبل اس کے کہ میں اس شہزادی کی کہانی سناؤں جس نے پہلے ہنود کو اور اب یہود کو ناراض کر دیا ہے۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ امارات کی شہزادی ہند القاسمی نے کہا ہے کہ یہود ہولوکاسٹ کا استعمال خود کو بیچارہ قربانی کا بکرا بتا کر دنیا کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ لاکھوں مسلمان دنیا بھر میں قتل ہوتے ہیں لیکن درگزر کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔
हिंद अल-कासमी ने सनीचर को एक ट्वीट करके कहा कि वर्ल्ड वार 2 में यूरोप में 66 लाख यहूद मारे गए थे और गुज़िश्ता 25 साल में 1,25,00,000 मुसलमान मारे गए। उन्होंने मज़ीद कहा कि आप नहीं सुनेंगे कि मुसलमान उस पर किताबें लिख रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं या कानून बना रहे हैं कि अगर आप हमसे हमदर्दी नहीं करें तो हम आपको इंसान का दर्जा नहीं देंगे। उन्होंने ये ट्वीट अंग्रेज़ी में किया है। हिंद अल-कासमी इमारात यानी यूएई की शहज़ादी हैं और उनका ताल्लुक़ शारजा के अल-कासमी शाही ख़ानदान से है। उनके इस ट्वीट पर इसराइली रोज़नामा टाइम्स ऑफ इसराइल ने इतवार को लिखा कि यहूदियों पर हिंद अल-कासमी का ये इल्ज़ाम नया नहीं है। वो इसराइल और यहूदियत के ख़िलाफ़ बहुत से सख्त बयानात दे चुकी हैं। ट्विटर पर हिंद अल-कासमी के 5,33,000 फॉलोअर्स हैं। इस वजह से उनका ट्वीट एक बड़े हलके में पहुंच जाता है और उस पर रद्द-ए-अमल भी सामने आता है। उन्होंने इतवार को एक ट्वीट किया जिसमें कहा कि आप जानते हैं कि मीडिया पर किसका कब्जा है। वो आपसे चाहते हैं बच्चों से आप हमदर्दी न करें क्योंकि उनके ख्याल में उनके बाप दहशतगर्द हैं और उन्हें ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन लोगों को कोई सच्चा नहीं मानता। अक़ल से काम लें और जंग बंद करें। हिंद अल-कासमी का इशारा बज़ाहिर फ़लस्तीन में शहीद होने वाले बच्चों की तरफ था। एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि फ़लस्तीनियों को वही सब कुछ दरपेश है जो यहूद को हॉलोकॉस्ट के दरमियान पेश आया था। जो यहूद के साथ जर्मनी में नाज़ियों ने किया उस पर हम सब ने आंसू बहाए थे, लेकिन ये बात ताज्जुब की है कि ज़ायोनिस्ट या सह्यूनी यहूद यही सब कुछ फ़लस्तीनियों के साथ कर रहे हैं, लेकिन उनको रोना नहीं आ रहा है। वो फ़लस्तीनियों के घरों पर कब्ज़ा कर लेते हैं, उन्हें डराते धमकाते हैं और उन पर बमबारी करते हैं। उन मुर्दों को ज़बान नहीं होती। टाइम्स ऑफ इसराइल ने मज़ीद लिखा कि हिंद अल-कासमी के ये बयानात इसराइल दुश्मनी पर मबनी हैं और ये अहम इसलिए भी हैं कि वो इमारात के एक हुक्मरान ख़ानदान की प्रोमिनेंट मेंबर हैं। वो इमारात जो इसराइल के साथ 2020 में अब्राहमिक अकॉर्ड के ज़िम्न में नॉर्मलाइजेशन का मुआहदा करके ये दोस्ती इंजॉय कर रहा है। हिंद अल-कासमी भारत में इस्लामोफोबिया और हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों मुसलमानों पर मज़ालिम के ख़िलाफ़ बोलने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने गुज़िश्ता साल भारत के एक टीवी चैनल जी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ और एंकर सुधीर चौधरी के इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ भी मोर्चा खोला था और उन पर इस्लाम दुश्मनी आम करने का इल्ज़ाम लगाया था। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि जी न्यूज़ इसी मीडिया नेटवर्क का हिस्सा है जो खलीज में अरबी में 2 चैनल्स जी अलवान और जी अफलाम चलाता है। हाल ही में सुधीर चौधरी ने जी न्यूज़ छोड़ दिया है और दूसरा चैनल आज तक ज्वाइन कर लिया है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। खुदा हाफिज़।